دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتے ہیں، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر کر دیتے ہیں۔ دوستوں، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام معاملات کو زائل کر دے گا، ان تمام گندے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مسترد وظیفہ ہے، جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا آپ کو کوئی ذہنی مرض ہے، پیٹ کا مرض ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کر کے پڑھیں، نیت کر کے پڑھیں، اور اس پانی کو پی جائیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے پانی آپ کے جسم میں داخل ہوتا جائے گا، بیماریاں نیست و نابود ہوتی چلی جائیں گی۔ دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ ہے، اور آخری منگل کا دن ہے، اور یہ آخری ہی موقع ہے۔ اللہ والو، آج آخری تاریخ ہے، آج آخری دن ہے، اس کے بعد پھر یہ موقع 1 سال بعد ہی ملنا ہے، پھر یہ مہینہ 1 سال بعد ہی آئے گا۔ سوچیں، اتنے سارے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ آپ کے درمیان موجود نہیں، تو لہٰذا آج اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور آج ہی توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ جو بندہ بھی آج ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن اللہ رب العزت کو راضی کر لے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے اللہ پاک کو منا لے گا، اس کی تمام راستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹیں گی، اس کی زندگی تو اچھی ہوگی ہی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لیں گے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، نبی پاک کا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، آج ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن ہے، اور آخری موقع ہے۔ یہ عمل لازمی پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن آخری موقع دے رہا ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاؤں کہ یہ دن بہت قبولیت والا ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے جانے مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ضائع ہو جائے، اور پھر 1 سال بعد ہی یہ دن اور یہ موقع آپ کو میسر آئے گا۔ اللہ والو، آج ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن کو جو بھی لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لے گا، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان
जो आज चंद मिनट निकाल कर माह जमादुल अव्वल की 30 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन माह जमादुल अव्वल की 30 तारीख आखिरी मंगल के दिन इस अमल को आपने लापरवाही में मत गुजारिएगा। इस अमल को बिलखुसूस करिएगा और तवज्जो और ध्यान से करिएगा। इंशाअल्लाह ये अमल आपके तमाम मामलात का हल साबित होगा। आज माह जमादुल अव्वल की 30 तारीख है, आखिरी मंगल का दिन है। इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिएगा। जो लोग मकरूज हैं, कर्ज के दलदल में धंसे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कर्ज से बाहर निकालेगा, बेटियों के नसीब को अच्छा करेगा, आपके मामलात को बेहतर कर देगा। अगर आपके किसी ने पैसे खाए हुए हैं, कहीं आपकी पेमेंट फंसी हुई है, निकलने का नाम नहीं ले रही, इस वजीफे को पढ़ें, फिर देखें दरवाजा खटखटाकर वो बंदा पैसे देकर जाएगा। ये ऐसा खास और मुजर्रब और मुस्तरद वजीफा है, क्योंकि आज माह जमादुल अव्वल की 30 तारीख है और आखिरी मंगल का दिन है, आखिरी मौका है। इस अमल को गवाइएगा नहीं, हाथ से जाया नहीं करिएगा। दुनिया भर के कामों में मसरूफ रहकर आपने इस दिन को अगर जाया कर दिया तो यकीन करें पछतावा मुकद्दर हो जाएगा और फिर ये मौका 1 साल बाद ही आप लोगों को मिलना है। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है जरा ये ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले वजीफा समाअत करने से पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूं। आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिको मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ो लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की तमाम तंगदस्ती खत्म कर दे, हमें तवज्जो अता फरमा, अपनी रहमत का साया अता फरमा, हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा। लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो मकरूज है, कर्ज से निजात अता फरमा। घर से बेसकूनी का, बेबरकती का, घर के कोनों कोनों से खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा। नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल बकी से उठा मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, उस मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जो पूरी दुनिया में निजाम आलम का नाफिज कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सुबह भी पढ़ लें, शाम में भी पढ़ लें, लेकिन कुछ खास वक्त होते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस वक्त में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ये वजीफा आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात इंसान को खबर नहीं होती, वो रब की पकड़ में चला जाता है, वो रब के खिलाफ कोई ऐसा काम कर देता है कि अल्लाह पाक उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए
تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں ذرا توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، بھگا بھگا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر مت دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ عزت کے محتاج رہتے ہیں، عزتوں کے محتاج بنتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں کا ہر بندہ عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھا گا۔ آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا عزیزو کو آپ نے مٹھی بند کر کے، سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی بندہ جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔
یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور مٹھی کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ تصور میں جس بندے کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں اس کو سوچ کے کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نوکری کرنے والے حضرات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کا نام یا عزیزو کے ذریعے آپ لوگ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کروا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو صرف 11 بار ہی پڑھیں گے، یا عزیزو سے آپ لوگ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ صرف مٹھی کو بند کر کے یا عزیزو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان اور توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوٹا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنے کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے یا عزیزو کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کو کس طرح سے پکارنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ غنی کر دینے والا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے ایک غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، غنی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے۔ اللہ پاک آپ کی بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ والو علم لدنی سکھا دے، یا پھر آپ کو علم باطل یا علم ظاہر کی آپ کو معلومات آ جائے، آپ مجدد بن جائے، تو یہ بھی غنی ہونا ہے۔
اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر آپ کو اش اش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے۔ یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کری، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنی ہو یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنی ہو یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنی ہو یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنی ہو یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنی ہو یا مغنی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، چوتھا اور آخری وظیفہ یہ سب سے خاص ہے۔ آج کے اس خاص ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے۔ آپ نے ایک لیمو لینا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوگا لیمو جسے لیمن کہتے ہیں انگلش میں، لیمو کا جوس بھی آپ نے پیا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں لیمو موجود نہیں، بڑے سائز کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، چھوٹے سائز کا نہ ہو اور گلا ہوا سڑا ہوا نہ ہو، بہترین لیمو کا انتخاب کریں، اچھا لیمو ہو، ستھرا لیمو ہو۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو لینا ہے، اس لیمن کو لینا ہے، اپنی مٹھی میں رکھیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اس مٹھی کو بند کر لیں۔ جو آپ کا دشمن ہے، اگر غریبی دشمن ہے نا تو اپنی غریبی کو سوچیں کہ میرے مولا مجھے غنی کر دے، غریبی میری ختم کر دے۔ اور یہ جو 2 نام بتا رہا ہوں، یا قہارو اور یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یقین کرے چیخیں نکال دے گا۔ آپ کی نظر بد ہو، جادو جنات کے معاملات ہو، چیخیں نکل جائیں گی۔ بس توجہ کرنی ہے، پوری توجہ سے سماعت کریے گا۔ لیمو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرے، تصور کرے جو بھی دشمن ہے، رشتوں کی آڑ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی معاملات ہیں سیدھے نہیں ہو رہے، کاروباری مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، ان سب کو ذہن میں رکھے۔ جو آپ کی آڑ میں آ رہا ہے اس کو بس ذہن میں رکھ لیں، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں لیمو کو رکھنا ہے، زیادہ کس کے بند نہیں کریے گا کہ اس کا رس ہی نکل جائے، اور کاٹنا نہیں ہے، ثابت لیمو لینا ہے، نشانات نہ ہو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں 1 بار دھو بھی لیے گا۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دونوں کو، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ خاموشی، مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہیں۔ اس طریقے سے کریں۔ اب دیکھیں نظر بد ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں، پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ، کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا، لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی، نہیں، آپ نے خود ہی گھمانا ہے۔ 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا نظر اتارتے ہیں، 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر، نہیں، 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، یہ آپ کی نظر اتر جائے گی، آپ کی نظر اتر جائے گی۔ نظر بد ہے، آپ پر تعویذات ہیں، جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں، اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا، زیادہ زور سے نہیں کاٹیے گا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیے گا۔ لیمو اور چھری کاٹ دیں، بس 1 بار کاٹ دیں، بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ اگر چاہے تو 4 حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 4 حصوں میں کاٹ دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیمو کو لے کے جائیں سڑک جہاں پر 4 رستے نکل رہے ہوں، بیسیکلی جیسے چرنگیاں ہوتی ہیں، 4 روڈ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں اس لیمو کو رکھیں اور اپنے سیدھے پاؤں سے اس کی بھلے چپل ہو پاؤں کے اندر، اس سے مسل دینا، اس کو اچھی طریقے سے مسل دیں، لیمو کو اچھی طریقے سے پورا جوس اس کا نچوڑ جائے، بالکل نچوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ بغیر پیچھے مڑے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں، نظر تو ایسی کٹے گی کہ بس جادو جنات کے معاملات سب ختم۔ یہ ایسا مسترد وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لیمو کاٹ کے آپ لوگ پھر پہلے اس کو نچوڑ کر آئیں گے پھر دعا مانگیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
آپ لوگ لیمو کاٹے بھی نہیں، پہلے دعا مانگ لیں اچھی طریقے سے، دعا مانگ لیں، روتے ہوئے گل گلاتے ہوئے مانگ لیں دعا، دعا مانگ لی. اب آپ لوگ جائیں شیشے کے آگے، 7 دفعہ سیدھا 7 دفعہ الٹا گھمائیں لیمو کو، اپنے سر پہ کوئی سفید کاغذ رکھ دیں یا سفید دوپٹہ، سفید نہ ہو تو کالا بھی رکھ دیں، کوئی حرج نہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سفید رکھیں گے زیادہ اچھا ہے. میں سفید کے اوپر کرتا ہوں وظیفہ، میں نے جب بھی اس لیمو والے عمل کو کرا ہے میں سفید پہ کرتا ہوں تو کام بھی ہو جاتا ہے میرا. تو اس لیے میں آپ کو سفید کا بتا رہا ہوں، تجربہ ہے میرا سفید کا. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں، لے لیں کوئی اور سا بھی، لیکن میرا سفید کا تجربہ ہے تو میں اس لیے سفید آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.